بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 392، مسائل متفرقہ۔ کل حیلوں کا بیان گزر گیا، سمجھ آیا، شبہے سے بچنے کے حیلے۔ اب اس کے بعد کچھ مسائل متفرقہ ہے۔ مسائل متفرقہ اسی سے متعلق رہتے ہیں، تھوڑا سا ہے آگے بحث، اس کے بعد تقسیم کا بیان شروع ہو جاتا۔ تو مسائل متفرقہ میں سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ 5 آدمی مل کر ایک گھر خریدے۔ مثلا ایک بڑا گھر تھا، 5 آدمیاں مل کے وہ گھر خریدے۔ وہ بڑا گھر کا آدمی کس ہے؟ ایک ہی آدمی کا گھر ہے، مگر وہ ایک آدمی جو ہے خرید نہیں سک رہا، تو 5 مل کے مشترکہ طور پر اس گھر کو خریدے۔ تو شفیع کے لیے، اب اس کے پڑوسی کے لیے حق ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی حصے کو وہ لے سکتا ہے، کسی کے حصے کو بھی لے سکتا ہے۔ کیوں لے سکتا ہے؟ کیونکہ خریدار الگ 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 شمار ہوتے ہیں۔ بولو، اب انہیں شفیع تو ہے، انہیں کسی بھی خریدار کے خلاف دعویٰ کر کے اپنا پڑوسی ہونے کا حق جتا سکتا ہے۔ اس کا الٹا ہوا، الٹا یہ ہوا کہ اگر جو ہے 5 آدمی مل کے بیچ رہے ہیں، کیا مل کے بیچ رہے ہیں؟ ایک گھر بیچ رہے ہیں، مطلب باپ مر گئے تھے، 5 کا حصہ تھا بھائیوں کا، سمجھو وہ بھائی مل کے کیا کریں، ایک گھر بیچ رہے ہیں۔ تو اس کا پڑوسی جو ہے کسی ایک کے حصے پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی ایک کے حصے پہ دعویٰ نہیں کر سکتا اگر خریدار ایک ہی رہا تو، خریدنے والا ایک ہی ہے، پوروں کا ملا کے وہ اکیلا خریدا، تو پڑوسی دعویٰ کر سکتا ہے پورے 5 کے خلاف دعویٰ کر کے وہ ایک سے گھر حاصل کرے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں بول سکتا، انہیں یہ نہیں بول سکتا کہ میں وہ 5 میں سے جو ہے 4 تو تم لے لو، میں ایک کا حصہ لوں گا، نہیں بول سکتا، کیونکہ یہاں پر جو خریدار کو شرکت کا نقصان ہو جاتا۔ کیا ہوتا؟ لینا تو پورا لے لو، آپ کو شبے کا حق ہے، لیکن جو میں وہ ایک ہی لوں گا کیونکہ میرے کو ایک والے کا حصہ ہے، دوسرے والوں کا نہیں۔ یہ بھی اس صورت میں رہتا جبکہ وہ گھر غیر منقسم تھا، اگر وہ تقسیم والا ہوتا اس کا جو پڑوسی بیچ رہا اس میں لے سکتا۔ آیا نا سمجھ میں؟ تو یہاں پر 5 مل کر کرے یا ایک مل کر کرے کا مطلب یہ غیر منقسم کا معاملہ ہے۔ اگر تقسیم ہو گیا تھا تو یہ پڑوسی کو لگ کے جو ہے وہ بک رہا تو نہیں لے سکتا، ادھر کا تو لے بھی نہیں سکتا۔ دیکھو بس یہ ہے، وَإِذَا اشْتَرَىٰ خَمْسَةُ نَفْرٍ دَارًا مِّن رَجُلٍ، اور جب خریدے 5 نفر کوئی گھر ایک آدمی سے، فَلِلشَّفِيعِ أَن يَأْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ، تو شفیع کے لیے ہے کہ لے لے ان میں سے ایک کے حصے کو۔ 5 مل کے خریدے، کسی ایک کا حصہ لے لیا، سمجھ میں آ گیا؟ وَإِنِ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِّنْ خَمْسَةٍ، اور اگر اس کو خریدا ایک آدمی نے 5 لوگوں سے، تو أَخَذَهَا كُلَّهَا أَوْ تَرَكَهَا، تو شفیع لے لے اس کو پورے کا پورا یا اس کو چھوڑ دے۔ کیا فرق ہے بھائی دونوں میں؟ مسئلے میں کیا فرق ہے؟ والفرق ان فی الوجہ الثانی باخذ البعض تتفرق الصفقہ، اور فرق یہ ہے کہ دوسری شکل میں 5 سے ایک آدمی نے خریدا، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ تو دوسری شکل میں بعض کو لینے سے صفقہ جدا ہو جائے گا، مشتری پر کیا ہو جائے گا؟ صفقہ جدا ہو جائے گا، کیونکہ مشتری جو 5 کا ملا کے لیا، اب کیا بول رہے ہیں اس کو، نہیں 5 کا نہیں 4 کا تم رکھ لو، ایک کا مجھے دے دو، تو انہیں جس طرح پر خریدا اس طرح پر نہیں ہوگا۔ تو شفیع کی ذمہ داری کیا رہتی؟ جیسا ہوا ہے عمل اسی طرح پر خریدنا۔ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ زِيَادَةَ الضَّرَرِ، تو اس کو لازم ہو جائے گا زیادتی ضرر۔ وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَقُومُ الشَّفِيعُ مَقَامَ أَحَدِهِمْ، اور پہلی صورت میں شفیع جو ہے ان میں سے ایک کے قائم مقام ہو جائے گا، ان میں سے سمجھ میں آ گیا نا تھا؟ 5 لوگ مل کے خریدے تو شفیع کسی ایک کے قائم مقام ہو جا سکتا ہے، انہیں ہٹ گیا تو بھی جو ہے وہ 4 کے ساتھ انہیں 5واں ہو جاتا، سمجھ میں آ گیا؟ وہ 4 کے ساتھ انہیں 5واں ہو جاتا۔ فلا تتفرق الصفقہ، وہاں صفقہ متفرق نہیں ہوگا۔ ولا فرق فی ھذا بین اذا کان قبل القبض او بعدہ، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ قبضے سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ قبضے سے پہلے بھی یہ شکل ہے، قبضے کے بعد بھی شکل ہے۔ شفے میں سے پہلے بھی آ گیا نا، شفے سے پہلے بھی اور قبضے سے پہلے بھی شفا ہو سکتا ہے، قبضے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مگر فرق کیا رہتا؟ قبضے سے پہلے بائع کے خلاف رہتا شفا، اور قبضے کے بعد جو ہے مشتری کے خلاف رہتا، تو ٹھیک بات ہے نا؟ ہاں، یہاں پر بھی اسی چیز ہے، کوئی فرق نہیں اس کے درمیان کہ قبضے سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، یہی صحیح ہے۔ مگر یہ کہ قبضے سے پہلے ممکن نہیں ہے اس کو، مگر یہ کہ قبضے سے پہلے ممکن نہیں ہے اس کو ان میں سے ایک کا حصہ لینا جبکہ وہ اس پر نقد ادا کر دے، جب تک کہ دوسرا اپنے حصے کا نقد ادا نہ کرے۔ کیا ہوتا معلوم ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے 5 الگ خریدے تھے، انہیں کیا کرا، وہ 5 میں سے ایک کا حصہ لے لیا، لے کے بھائی کو پیسے بھی دے دیا، بھائی کیا کرا، مگر قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ بعد والے لوگ نہیں دیے نا، بعد والے لوگوں پیسے نہیں دیے۔ قبضے سے پہلے یہ ہوتا ہے، اگر انہیں دعویٰ کر دیا، دعویٰ کرنے کے بعد بھائی کو پیسے ادا کر دیا، اس کے باوجود بھی میرا حصے کا جو ہے مجھے قبضہ دے دو، نہیں بول سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ جو ہے مشترکہ طور پر انہیں 5 کے ساتھ، وہ 4 کے ساتھ شریک ہے، جب تک وہ 4 نہیں دیں گے، بولیے جب تک جو ہے بائع قبضہ نہیں دیں گا، کیونکہ الگ سے تقسیم کر کے دینے کا تو ہے نہیں بائع کا معاملہ،
یہ غیر منقسم کی بات ہے، یہ پوری بات کس کی ہے؟ غیر منقسم. اچھا صاحب، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ جب قبضے سے پہلے یا اس کے بعد، یہی صحیح ہے. مگر یہ کہ قبضے سے پہلے اس کو ممکن نہیں ہے، یعنی شفیع کو ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا حصہ لے لے. اذا نقد ما علیہ، اس جب کہ نقد ادا کر دیا جو اس پر لازم تھا، یعنی وہ ایک مشتری کا نقد اس پر لازم ہو گیا نا دافع کرنے کی وجہ سے، انہیں دے دیا بائے کو، تو بائے کیا کرنا ہے؟ اس کو قبضہ دینا. کب دیں گا؟ دوسرے لوگوں بھی دیے تو دیں گا. جب تک کہ دوسرا آدمی نہ ادا کرے اپنا حصہ، اپنے حصے کا نقد، بولو اپنا حصہ نقد نہ دے اپنے حصے کا. لفظی ترجمہ ما لم ينقض الاخر حصته، جب تک کہ دوسرا آدمی اپنے حصے کا نقد نہ دے، تاکہ نہ پہنچائے وہ بائے پر قبضے کی تفریق کی طرف. بائے پر کیا مطلب؟ بائے جو ہے پوروں کو ایک ساتھ بیچا تھا، اب اس کو یہ بول رہے ہیں بائے کو جو انہوں نے دیے نا اتنا حصہ تو جو تمہارے قبضے میں رکھو، میں جو دیا اتنا حصہ میرے قبضے میں دے دو. یہ بائے کے لیے ممکن نہیں ہے. بمنزلت احد المشتریین، یہ ایسے ہی ہے جیسے دو مشتریوں کے درجے میں. دو مشتریوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو خریدار آدمی ہیں، دو خریدار آدمی کسی ایک سے جو بولی خریدے دونوں مل کے، اب انہیں کیا کرا معلوم، وہ دونوں میں سے ایک پیسے دیا دوسرا پیسے نہیں دیا، تو انہوں بولی اس کے حوالے کیوں کریں گا؟ جب تک دونوں نے دیے اس وقت تک نہیں دیتا نا بھائی. یہی مطلب ہے یہاں پر بجائے دو مشتریوں کے ایک مشتری ہے دوسرا شفیع ہے. کیا ہے؟ ہاں 5 آدمی آ رہے تو 4 مشتری ہے ایک شفیع ہے، تو جب تک وہ چاروں ادا نہیں کرتے انہیں ادا نہیں کرتا. بخلاف، یا 5 کی تو صرف مثال دیے، 2 بھی ہو سکتے 3 بھی ہو سکتے. بخلاف ما بعد القبض، برخلاف بعد القبض کے، برخلاف قبضے کے بعد کیا رہتا؟ قبضے کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیے، انہیں جو جا کے کیا کرتا، انہیں قبضوں میں سے ایک کا قبضہ ہٹ کے اس کا قبضہ آ جاتا. اب انہوں نے نقد دیے نہیں دیے اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ قبضے تو دے دیا نا انہوں نے پوروں کو. آیا سمجھ میں؟ انہوں نے نقد دیے نہیں دیے اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ انہیں قبضہ تو دے دیا. اگر قبضے سے پہلے انہیں نقد کے انتظار میں تھا، قبضے سے پہلے کیا تھا؟ بائے آ رہا سمجھ میں؟ قبضے کے بعد تو نقد کے انتظار میں نہیں ہے، انہیں قبضہ تو دے دیا. اب نقد دیے نہیں دیے وہ ان سے نمٹ لو، ان کے قبضے کی جگہ پہ انہیں قبضہ کر لیتا، انہیں اپنا نقد ادا کر دیتا. اگر مشتری لیا ہوا ہے تو مشتری کو دیتا، مشتری اگر پیسے دیا ہوا نہیں ہے تو بائے کو دے دیتا ڈائریکٹ، قبضہ تو حاصل کر لیتا. برخلاف قبضے کے بعد، اس لیے کہ سقطت ید البائے، بائے کا قبضہ، ہاتھ بولے تو قبضہ، ہاتھ بولے کیا زمین پہ ہاتھ آ کے بیٹھتا ہوں قبضہ، بائے کا قبضہ ساقط ہو گیا اور برابر ہے. اچھا، اور ایک شکل، ایک سوال رہتا، سوال یہ ہے کہ اب انہیں 5 کو بیچا، 5 کو بیچا، ہر ایک کی الگ الگ قیمت بیان کیا یا نہیں کیا؟ مثال کے طور پر 100 درہم میں بولا وہ زمین کا حصہ، 5 کو بیچا، تو 100 درہم 5 کے لیے کتنے ہوتے بھائی؟ 20 ہوتے. یا تو 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہر ایک کے لیے 20 سب میرے کو 20 دو، میں یہ پوری زمین سب کو دے دوں گا، یہ بھی بول سکتا ہے. یا سب مل کر 100 دے دو، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں میں مسئلہ ایک ہی رہتا ہے. بولو ہر ایک کا الگ نقد بیان کرو چاہے نہ کرو، تو اس کے حصے میں جتنا سمن آئے گا اس کے مشتری کو اتنا ہی سمن جو ہے انہیں دے کر یا بائے کو دے کر قبضہ کر لے گا. یہ مطلب برابر ہے نام لیا ہر بعض کے لیے سمن کا، یا سمن ہو جملہ مکمل، جملہ بولے تو مکمل. لأن العبرة في هذه التفرق الصفقة لا للثمن، اس لیے کہ اس تفرق میں جو ہے اعتبار ہے معاملے کا نہ کہ ثمن کے لیے. اس میں تفرق کا اعتبار کیا ہوتا ہے؟ معاملے کا ہوتا ہے، ثمن کا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے ثمن الگ الگ ذکر بھی کرے نہ کرے، اگر معاملہ جدا ہو جائے تو جو فرق پڑتا ہے مسئلے کا. صرف ثمن کا نام لینے نہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہاں ہونا تفریعات ذکرنا فی کفایۃ المنتہی، ہمارے مصنف ہدایہ کو بھی یاد آیا کہ کفایہ بول کی کتاب لکھا تھا میں، بہت بڑی 80 جلدوں کی، اس کتاب میں بہت سارے میں نے تفریعات لکھ دیے ہیں، وہاں جا کر پڑھ لو بولے. الحمدللہ رب العالمین.